کائرہ صاحب، یہ بلاول صاحب جب نون لیگ کی کارکردگی پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ابھی کی انہوں نے اس میں، تو لگ یوں رہا ہوتا ہے کہ مطلب کوئی ایک حکومت تھی جو کہ آپ کی مخالف حکومت تھی جس کا آپ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، آپ تو اس کی اپوزیشن کرتے رہے. یعنی یہ ایسے کیسے اتنی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں بری ذمہ اپنے آپ کو گویا قرار دیتے ہوئے کہ دیکھیں وہ نون لیگ کی حکومت تھی اور دیکھیں مہنگائی کے انہوں نے کیا ریکارڈ چھوڑا. آپ بالکل ساتھ ہی تھے نا، اہم ترین وزارتیں آپ کے پاس بھی. ٹھیک ہے آپ کہیں گے خزانے کی تو ہمارے پاس نہیں تھی، خارجہ کی تھی وہ، لیکن اس کا ذمہ کیا کلی طور پہ نون لیگ پہ آتا ہے؟ پیپلز پارٹی پہ کوئی ذمہ نہیں آتا پچھلے 16 ماہ کی مہنگائی کا؟ دیکھیے کلی طور پہ نہ صحیح، لیکن بالکل ان کے ذمہ یہ بات تو ضرور آتی ہے کہ ان کے پاس یہ خزانے کی وزارت تھی اور کچھ انٹرنل باتیں ہوتی ہیں وسیم صاحب جو شاید یوں کرنا شاید کھلا شاید مناسب نہ ہو میری طرف سے، کہ ہماری بہت سارے ایشوز کے اوپر ڈفرنس آف اوپینین تھا کہ یہ نہ کیا جائے اور اس کا الٹیمیٹلی ایک نقصان بھی ہوا، لیکن وہ باتیں کرنے کا اب حاصل نہیں ہے. ہم حکومت میں بیٹھے تھے اور اس وقت جو فیصلے ہوئے ان میں شامل، لیکن ان کی پالیسیز کی اور پرائرٹیز کیونکہ نیچرلی جو الزام سر عام لگا رہے تو پھر وجوہات بھی سر عام بتا دیں، یا پھر الزام ہی نہ لگا. میں اس پہ عرض کرتا ہوں، ایک منٹ ذرا مجھے تھوڑا جی تو عرض یہ ہے کہ اس پہ ہمارا ایک نیریٹو ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کا اپنا حق ہے، آپ ضرور کہیے کہ جی آپ کی اس گورنمنٹ کا حصہ تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت میں بیٹھ کے بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے، لیکن اس وقت جو لیڈ پارٹی تھی اس کی جو پرائرٹیز تھی وہ چلی اور الٹیمیٹلی ان کے ریزلٹ جو تھے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں آئے. یہ پاکستان کے اکانومسٹ بھی کہہ رہے ہیں، یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے. پیپلز پارٹی اکیلے کہے تو اور بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کی یہ جو بات ہے یہ کئی دنوں سے وہ کر رہے ہیں، کے پی کے جلسوں کے اندر بھی کی، آج کوئی نئی بات نہیں تھی. آج انہوں نے بہت ساری اور باتیں کی ہیں جو پازیٹو ہیں، جو وے فارورڈ ہے، جو آئندہ کے لیے لائے عمل ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو اوور آل ہسٹری ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. اور یہ بھی ایک بات کی ہے. اور جہاں تک 18ویں ترمیم کا، یا اب وہ 18ویں ترمیم تو نہیں، اب وہ آئین پاکستان ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آئین پاکستان میں تبدیلی کر دی جائے اور اس طرح کی تبدیلی کی جائے کہ جو فیڈریشن کو حقوق دیے گئے تھے، جو ڈیولوشن ہوا تھا اس کو ریورس کیا جائے، اور خاص طور پہ این ایف سی میں تو اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. چلیں آپ کو اپنی اور نون کی حالیہ ہسٹری کے حوالے سے ابھی نہیں کرنا چاہتے، چلیں میں ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ 18ویں ترمیم میں ترمیم کا نون لیگ نے کب نعرہ لگایا؟ مطلب بتائیے کہ دیکھیں نا، نون لیگ یہ کہہ رہی ہے اس کا مطلب ہے چاہتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ایک ایسا سمبل ہے. 18ویں ترمیم میں نے کہا نا، اب وہ 18ویں ترمیم نہیں ہے، اب وہ آئین پاکستان. ٹھیک ہے، تو نون لیگ نے کب یہ کہا کہ وہ سیپریٹلی ایک چیز ہے. اس کو 18ویں ترمیم کو سمبلائز کیا جاتا ہے بیسیکلی نیشنل فائنانس کمیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو ہمارا اس وقت فائنانس کمیشن میں ایک ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا فارمولا سیٹل ہوا تھا، اس کے اوپر میڈیا کے اوپر ڈبیٹ، ڈار صاحب کے کئی اسٹیٹمنٹس ہیں، حسن اقبال صاحب کے کئی اسٹیٹمنٹس ہیں، مسلم لیگ کی طرف سے درجنوں ہمارے ساتھی بار بار کہہ چکے ہیں، خرم دستگیر صاحب اور بہت سارے دوست لوگ دوسرے بھی، کہ جو اس وقت فیڈریشن کے پاس پیسے ہیں وہ تھوڑے ہیں، صوبوں کے پاس وسائل زیادہ جاتے ہیں، قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، لہذا اس کو دیکھنا ہوگا، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو یہ باتیں بین السطور نہیں، کھلے الفاظ میں کہی گئی ہیں، پروگرامز اس پہ ہوئے ہیں. ایکچولی قائرہ صاحب یہ نہیں ہو رہا ٹو بی فیئر کہ الیکشن کا موسم ہے تو بس ہر چیز پولیٹیسائز ہو رہی ہے، جو پاکستان میں ہمیشہ ہوتی ہے، ہر کوئی کرتا ہے جس کو. اس میں ایسا نہیں ہے، بس شمول ان چیزوں کو جن کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ اکانومی، اس میں ایسا ہے نہیں، اس میں ایسا ہے نہیں سر. تو ایک ایکیڈمک ڈیبیٹ ہے 18ویں ترمیم، اس کو جلسوں میں اس طرح کہنا، یعنی سوری میں آپ کی بات، پھر آپ دیجیے گا جواب. یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو بھی 18ویں ترمیم کی بات کرتا ہے وہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں سے حقوق چھین لو. یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے نا، وہ تو یہ نہیں کہہ رہے. تو آپ ایک ایکیڈمک ڈیبیٹ کو، ایک ایموشنل ایک لاجیکل ڈیبیٹ کو آپ ایموشنل نیریٹو میں کنورٹ کر رہے ہیں کیونکہ آگے الیکشن بالکل نہیں کر رہے. آپ کی انٹرپریٹیشن میرے خیال کے مطابق درست نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے. آپ کی ہو سکتا ہے. تو سر یہ بتائیے نا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم میں ترمیم کا کہتا ہے، وہ کہتا ہے بلوچستان کے عوام سے حقوق لے لو. میں بتانے لگا جی آپ اس لیے آپ کی انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے، خلاف حقیقت ہے. کہ میں پہلی بات تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم نہیں ہے، وہ آئین پاکستان ہے. جی میں تو بلاول صاحب کے الفاظ دو رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آئین پاکستان. آئین پاکستان میں ترمیم کرنا کوئی جرم نہیں ہے. صحیح ہے. اگر پاکستان کے لیجسلیٹرز کو ساتھ ملا کے، سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو ایک لیونگ ڈاکومنٹ میں ترمیم ہوتی رہتی ہے. انہوں نے وضاحت سے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کیونکہ این ایف سی کو سپورٹ دی گئی تھی 18ویں ترمیم میں، اس لیے این ایف سی کا ذکر کیا انہوں نے
کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بلوچستان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے، سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے، پنجاب کے، تو یہ جو حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے یہ ان کے ریسورسز جو فیڈریشن نے انہیں NFC کی صورت میں دیے تھے اس کے اوپر بات ہوئی تھی، اور اس کے اوپر ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ اچھا، اب تو پھر اس میں اب اگین یہ پھر ایک لمبی اکیڈمک ڈیبیٹ ہے، لیکن پھر بات یہ بھی ہے نا کہ پھر یہ جو جب فردر ڈیوولوشن کی بات ہوتی ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کو بھی بااختیار بنایا جائے، جب کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی آئین پاکستان کا حصہ بنا دیا جائے کہ ہر ضمنی الیکشن سے پہلے بلدیاتی بھی ہونی چاہیے، کیوں بلدیاتی انتخابات جو کہ جمہوریت کی اساس ہے وہ ہمیشہ پاکستان میں ایک ریت بن جائے کہ عدالتیں پریشرائز کریں گی تو ہی جمہوری حکومتیں بلدیاتی کرائیں گی؟ جب وہ کرانے کی بات ہوتی ہے تو پھر اس پہ پیپلز پارٹی اس طرح انٹرسٹڈ نہیں ہوتی۔ یہ پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے جی، پیپلز پارٹی نے تو آج بھی انتخاب کرائے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ معتبر ہے کہ ہمارے ہاں اوور آل لوکل باڈیز الیکشن جو کہ جمہوری کڑی کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، 3 ٹیئرز گورنمنٹ ہے پاکستان کے اندر، 2 ٹیئرز کی تو ہم بات کرتے ہیں، تیسرے ٹیئر کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کی بیسک وجہ یہ بھی ہے وسیم صاحب کہ ہمارے ملک کے اندر ڈیموکریسی کے خلاف جو آمریت کے ادوار آئے اس میں اس 3rd ٹیئر پہ زیادہ توجہ دی گئی، جس طرح پرویز مشرف کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں، خاص طور پہ پرویز مشرف کے دور میں جب ڈائریکٹلی فیڈریشن یونین کونسل کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی اور دونوں ٹیئرز کو درمیان میں سے وہ پاور لیس کر رہی تھی، اس کے لیے ان اداروں کو، لوکل باڈیز کو اس کے پیرلل کھڑا کیا گیا۔ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں 3rd ٹیئر کو لیگلی نہیں کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اور MFC کے بعد اگر پروونشل فائنانس کمیشن نہیں ہوتا اس کو بھی آئین کے اندر پروٹیکشن دینی چاہیے کہ پروونشل فائنانس کمیشن ہو، ڈیوولوشن کے بعد ضلعوں کو پیسے جائیں، نیچے اختیار بھی جائیں، صرف صوبوں کو اختیار نہیں جانا چاہیے۔ وہ بھی نہیں ہوا، اگر مرکز سے صوبوں کو اختیار منتقل کرنے کی بحث اہم ہے تو اتنی اہم صوبوں سے فردر نیچے منتقل کرنے کی بحث اتنی اہم۔ میں آپ سے پہلے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صوبوں کا تک جو ہے نا گھنٹہ گھر بنا کے پہلے بیٹھ دینا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ مرکز کے پاس ریسورسز تھے، سارے صوبے مرکز کے پاس آتے تھے، مہربانی کریں ہمیں پیسے دیں۔ اب وہ صوبوں کو مل گئے تو صوبے کا چیف منسٹر یا صوبائی حکومت وہ آ کے گھنٹہ گھر بن کے بیٹھ گئی ہے۔ اب سارے ضلع ان کے پاس جاتے ہیں، سب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ بالکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ پروونشل فائنانس کمیشن ہونا چاہیے، اس کو آئین کے اندر پروٹیکشن دینی چاہیے، اور 3rd ٹیئر کو ہمیں مینڈیٹری آئینی تحفظ دینا چاہیے، اس کا الیکشن اتنا ہی معتبر ہو جتنا قومی۔ اگر آپ کی پارٹی کی سوچ بھی اس معاملے میں وہی ہے جو آپ کی ہے اور اتنی مستعدی کے ساتھ ہے، تو پھر MQM کیوں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے نون لیگ کے پاس جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ ترامیم کریں بلدیاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے؟ حالانکہ ان کا وہ جو بلدیاتی نظام کی ترامیم کا ذکر کر رہے ہیں نا جی، وہ بیسیکلی پاکستان کے اسٹرکچر کے خلاف ہے۔ اچھا، وہ پھر پرویز مشرف والا نظام لانا چاہتے ہیں، وہ پھر ایک سینٹر اور درمیان والے ٹیئر کو اڑا کے ڈائریکٹلی آپ لوکل باڈیز کے ٹیئر کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈریشن ڈائریکٹلی ضلعوں کو پیسے ٹرانسفر کرے، وہ وہاں وسائل دے۔ تو یہ ایک بڑا، اگر وہ کہتے ہیں کہ عام انتخابات کی طرح بلدیاتی انتخابات کو بھی X نمبر آف ایئرس کے بعد مینڈیٹری بنا دیا جائے، آئین پاکستان کا حصہ بن جائے، تو یہ مدت ہوتی ہے، ان کا یہ مطالبہ ٹھیک ہے، یہ پرٹیکولر تو ہے وسیم صاحب، ان کی لیگلی مدت ہوتی ہے، لیکن اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دے دینی چاہیے، نہ صرف اس کو بلکہ جو فسکل ٹرانسفر ہے فرام پروونسز، فیڈرل ٹو پروونس تو دے دی گئی، اب پروونس ٹو ڈسٹرکٹس جی وہاں پہ بھی وہ پروٹیکشن مسٹ ہونی چاہیے، یہ پیسے نیچے ٹرانسفر ہونے چاہیے، ریسورس نیچے جانے چاہیے۔